السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والا۔ فضائل صحابہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں کئی حلقات میں ہم لے چکے ہیں۔ فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ تیسرا حلقہ ہے۔ اس میں ہم کیا لیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تیسری فضیلت ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اس تعلق سے ذرا دلیل دیکھیے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا غزوہ ذات السلاسل میں۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ، میں جب اس غزوہ سے واپس آیا تو میں نے کہا، کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، عائشہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ذرا مردوں میں سے بتلائیے کہ سب سے زیادہ محبوب مردوں میں سے آپ کے نزدیک کون ہے؟ فقال ابوہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کا باپ۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت ثم من، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا اچھا مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے؟ قال ثم عمر بن الخطاب، پھر خطاب کے لخت جگر عمر ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فعد رجالا، اور کئی لوگوں کو آپ نے شمار کیا، گنا۔ بعض روایات میں ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھنا بند کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں کریں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت تھے صحابہ میں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں ھذا تصریح بعظیم فضائل ابی بکر، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یعنی بڑی فضیلت پر روشن دلیل ہے۔ وہ عمر و عائشہ، اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہ دلیل ہے۔ وفیہ دلالۃ بینۃ لأہل السنہ، علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اہل سنت الجماعت کے لیے واضح دلیل ہے فی تفضیل ابی بکر ثم عمر علی جمیع الصحابہ، کہ جو فضیلت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہتے ہیں کہ خود اس حدیث کے اندر بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی گویا کہ سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردوں میں، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جیسا کہ عقیدہ اہل سنت الجماعت ہے اور جیسا کہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے محبوب شخص ہے مردوں میں۔ تو اولاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے بہتر، اور ثانیاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواتین میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر شخصیت ہیں، اور اسے ہمیں اور آپ کو ماننا چاہیے۔ روافظ کو مت دیکھیے، انہوں نے تو نہ قرآن کو مانا، نہ حدیث کو مانا، نہ صحابہ کے تقدس کو مانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کم ہیں؟ ان کے نزدیک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعلی نبی تھے، نقلی نبی تھے۔ اصل نبی تو ان کے نزدیک رسالت آنی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن چونکہ گھرانہ ایک تھا، ہاشمی دونوں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے ملتا تھا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آنی تھی رسالت نبی کو یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
تو آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جبریل امی پہچان نہیں سکے۔ گویا کہ خیانت کی جبریل امی نے رسالت کو پہنچانے میں۔ ذرا دیکھ لیجئے، یہ روافظ کا عقیدہ ہے جنہوں نے جھوٹ بول بول کر کے پوری دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے، شروع سے لے کر کے آج تک ان کے جھوٹ کو دنیا دیکھ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے علماء الحمدللہ بہت باریکی کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی جماعت اور کوئی سنگٹھن اور کوئی گروپ ایسا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ کو عبادت سمجھتا ہے، وہ روافظ ہیں، جو تقیہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے یہاں تقیہ سب سے بڑی عبادت مانی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان کو خرافات اور ان کی بکواس اور ان کے ہر قسم کے ہتھ کنڈے سے بچائے، وہ پوری امت اسلام کو بچائے، اور اہل سنت والجماعت کو خصوصی طور پر ان کے ہر قسم کے مکر و فریب سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔